کہ مریدوں تم مجھے دنیا کے کسی بھی خطے سے پکارو، میں تمہاری مدد کے لیے وہیں پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی لیے ہم لوگ پریشانی میں، دقتوں میں یا علی یا غوث کا نعرہ بلند کرتے ہیں تاکہ ہمیں فوری طور پر مدد حاصل ہو جائے اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائے۔ کیا فرمایا کہ میرے مریدوں تم مجھے جہاں سے یاد کرو گے، جس مقام پر ہو اس مقام پر یاد کرو گے، میں تمہاری مدد کے لیے وہیں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور ایک بات اور چین و سکون کی فرمائی کہ میرے مریدوں تم میرا تذکرہ، میرا نام، میرا ذکر، میری کرامتیں اسی وقت بیان کرو گے جب شیخ عبد القادر جیلانی تم کو یاد کرے۔ ہم بے سہارا مریدوں کے لیے، ہم بے سہارا مریدوں کے لیے، ہم پریشان مریدوں کے لیے، ہم چاہنے والے غلاموں کے لیے کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ ایک تسلی کا جملہ کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا جب مجھے پکارے گا میں اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ اور ایک سند اور عطا کی کہ جب وہ پکارے گا تو وہ پکارنا اس کا پکارنا نہیں ہوگا، تمہارا دل سخانوں میں دھڑکے گا جب شیخ عبد القادر بغداد سے تمہیں یاد کرے گا۔ کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے تو اپنی زبان سے ہے لیکن دل بغداد میں دھڑکتا ہے۔ جب وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تب آپ کا نام ہماری زبانوں پر آیا کرتا ہے۔ لاؤ کوئی ایسا شاعر ڈھونڈ کر جو اتنی دلیری سے، اتنی ذمہ داری سے یہ بیان کر رہا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضیٰ۔ سپاہی ہو، رسول اللہ کی عظمت کی تعریف کر رہا ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو دین کے نام پر ہمارے ایمان میں ضرب لگا رہے ہو، ہمارے ایمان کو لوٹ لینے کا خطرہ ان سے منڈرا رہا ہو، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، ایک مرزا انجینئر کر کے ہے، اس کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو اس نے اپنے ایک بیان میں فیس بک پر کہا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، دنیا بھر میں دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اور ان سے جو بھی کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے، دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سے جو بھی کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ یہ بیان کرتا ہے فیس بک سے، کیا بیان کرتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، وہ چاہے غوث پاک ہو، وہ چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، خواجہ غریب نواز ہو، نظام الدین اولیاء ہو، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جو زمانے سے کرامتوں کو ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، ان کو برتتے آ رہے ہیں، وہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ مردے میں جان ڈالنا، توجہ کہتا ہے کہ مردے میں جان ڈالنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، فقط اللہ کا۔ مردے میں جان ڈالنا یہ اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف خدا کے بس کی بات ہے، اور خدا ہی جس مردے میں چاہے جان ڈال دے، باقی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن ان کے غوث پاک 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو زندہ نکال دیتے ہیں، مردے میں جان ڈال دیتے ہیں، کٹے ہوئے ذبح ہوئے مردے میں جان ڈال دیتے ہیں، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور اللہ سے معاذ اللہ دور کیا گیا ہے۔ اس طرح کا ایلیگیشن اس نے لگایا، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر مان ہی لیا جائے کہ غوث پاک سے اس طرح کی کرامت ہو گئی تو مجھے یہ بتاؤ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑی جماعت، جو سب سے مقدس جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ جب صحابہ کی جماعت ہے تو اس جماعت سے افضل اب کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو اس جماعت سے جب یہ نہ ہوا، وہ اپنی بات کو دلیل کے طور پر اس طرح سے مضبوط کرتا ہے کہ جب اس جماعت سے یہ نہ ہو سکا کہ وہ مردے میں جان ڈال دے اور مردہ زندہ ہو جائے، تو اس کے بعد کی جماعتوں سے آپ کیوں یہ ثابت کرتے ہو؟ یہ اس کے ایلیگیشن ہے اور باقاعدہ اس نے اس پر دلیلیں قائم کی ہیں۔ ہاں، نبی کے جو معجزے ہیں، اس نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو نبی سے معجزہ ہو، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، اس کو اس نے مانا ہے۔ تو اب اہل سنت والجماعت کا جواب سنو۔ اگر آپ نے نبی کے معجزے کو مان لیا، اقرار کر لیا، تو ولیوں کی کرامت کا بھی اقرار کرنا تم پر لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولیوں کی کرامت اس کو ماننا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی جو نبوت ہے، نبی کا جو معجزہ ہے، وہ شان الہی ہے، وہ اللہ کی شان ہے، اور ولی کی کرامت یہ شان رسول اللہ ہے۔ تو ہم شان رسالت بھی ماننے کے قائل ہے اور شان خداوند بھی ماننے کے بھی قائل ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ جو ولیوں سے کرامتن ہوگا وہ شان رسول اللہ ہے، جس کو بھی ولایت ملے گی وہ در رسول سے ملے گی، در فوج سے ملے گی۔ تو اب کرامتوں کا اقرار کرنا کہ ہم پر یہ لازم ہو گیا کہ ہم کرامتوں کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ شان رسول اللہ ہے، وہ شان رسول اللہ ہے۔ اب اگر تم شان رسول اللہ کا انکار کر رہے ہو اور صرف شان الہی کو مان رہے ہو، تو ہمیں معلوم ہو گیا نہ شان رسول اللہ کو تم مانتے ہو، نہ شان الہی کو مانتے ہو۔ یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ نکالا گیا۔ اور رہی بات یہ کہ اس دور میں، جس دور میں صحابہ حضور کے سامنے موجود ہے، اس دور کی بات کرتے ہو کہ اس دور میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ ارے اس دور میں کیوں ہوگا بھائی؟ وہ تو رسول اللہ کا دور ہے۔ کیا کسی صحابی کو یہ جرأت ہے کہ وہ حضور کے سامنے مردے میں جان ڈال دے؟ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ نبی کی نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی صحابی مردے میں جان ڈالے اور نبی کھڑا ہو کر دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں یہ تقاضا ہی نہیں تھا کہ مردے میں جان ڈالی جائے، اور جب تقاضا بنا تو حضرت جابر کے مردہ بچوں میں جب جان ڈالنے کی بات آئی تو وہ نبی نے ہی ڈالی۔ صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ گواہ بنے، اور نبی نے اس مردے میں جان ڈال کر دکھایا۔ تو تم کہتے ہو کہ جان ڈالنا صرف اللہ کا کام ہے، تو نبی نے جو مردے کو زندہ کیا یہ کس کا کام ہے؟ یہ بھی تو خدا ہی کا کام ہے۔ جو بھی کام کراتا ہے بندہ وہ اپنے نیک بندوں ہی سے کراتا ہے، وہ کرامتن کرا لے یا معجزن کرا لے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کرامتوں کو بھی بزرگوں کی مانتا ہے اور نبی کی نبوت، نبی کے معجزوں کو بھی مانتا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم 11ویں شریف کو منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میری بیٹی چند نعت کے اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ ایک بار درود شریف پڑھیے۔ Oh